مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ قربانی نہیں لگے گی۔ وہ واضح حدیث ہے، جامع ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ نمبر 1، لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی۔ یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے، آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک آدھ ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر، اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں، تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لنگڑا ہے۔ نمبر 1 لنگڑا، نمبر 2 کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو، نمبر 3 لاغر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے، اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، 2 اور چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہو، کوئی اس کے اندر اب یہ کوئی تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یعنی ڈومیننٹ نہ ٹوٹا ہوا ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومیننٹ، یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے۔ تھوڑا بہت کہیں پہ وہ تو ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے، جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ، ڈومیننٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی۔ یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں، عید سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو، اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے۔ یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی۔ بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی۔ اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی ذبح ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بکرے ذبح ہو گئے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خریدیں ہیں نا۔ ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور آپ نے خریدا اور بھاگ گیا، تب بھی آپ کی قربانی ہوگی، آپ نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا نا۔ وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ گوشت اور خون بھی نہیں اللہ کو چاہیے، لیکن اس دن خون بہانا یہ سنت ابراہیمی ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے حصے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، نہیں، وہ آپ دیں الگ سے، اور اس کو آپ قربان کر کے غریب کو گوشت دیں، کیونکہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ اگرچہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اب اس سے کوئی یہ رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جی ٹھیک ہے پھر تو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ لے رہا ہے کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے، جس طرح وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں مشہور تھا نا کہ ان کے جا کے تھانوں پہ آپ قربانی کریں گے تو وہ خوش ہوگا تو یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیسیکلی کنڈیم کیا ہے کہ اللہ نے تو نہ اس کو خون پینا ہے، نعوذ باللہ، نہ اسے گوشت کھانا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھ رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر کی سنت پر، سنت ابراہیمی پر علیہ السلام عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد تھا۔ تو اس دن آپ قربانی کریں۔ سورہ حج میں آیا کہ 3 کیٹیگریز میں گوشت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی ایک پریفریبل ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، خود بھی استعمال کریں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس دن جو لوگ مانگنے آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کریں۔ انہوں نے کون سا روزانہ آنا ہوتا ہے، سال کے بعد آتے ہیں، آپ قربانی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا گوشت تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اپنے لیے کر دیا اور باقی گوشت جی میں نے اپنا زیادہ گوشت اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ زیادہ دیا آپ نے ناقص والا، ہاں جی، جس کا بہترین قیمہ نکلنا تھا وہ تو آپ نے سائڈ پہ کر لیا، ران کا گوشت آپ نے سائڈ پہ کر لیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پسندیدہ چیز خوبصورت جانور ہو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو کہ جی یہ امریکن بیل ہے جی 30 لاکھ کا ہے، اس میں چپ بھی فٹ ہے، 3 لاکھ بھی گئے، قربانی بھی گئی، ہاں ریاکاری ہوگی نا۔ مسند احمد میں واضح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ نیت ہے کسی اور کو خوش کرنے کی۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں، کوئی بھی نیکی کا کام اسے صدقہ کہا جاتا ہے، تو یہ قربانی صدقہ ہے نا، یہ شرک ہو جائے گی اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کی۔ اللہ سے ڈرے، اگر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پھر ویڈیوز بنوانا جان بوجھ کے، اکڑنا اس کے اوپر، میڈیا کے لوگوں کو بلانا۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اس میں کہیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا خریدا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان خود اپنے اوپر ذرا غور و تفکر کرے نا تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ عمل وہ کس لیے کر رہا ہے۔ تو پیسے بھی ضائع، قربانی بھی ضائع، تو فائدہ کیا؟ اور صرف ضائع ہونے پر نہیں ہے، اس کے اوپر وبال بھی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ دنیا میں نعمتیں دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ جان ہی تھی نا، دے دی تیرے لیے، واقعی اس سے بڑا کام تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہو چکی، تمہیں دنیا میں اجر مل گیا، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی کو اللہ بلائے گا، سخی کہے گا اے اللہ جس جس جگہ تو نے ترغیب دلائی تھی نا کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، میں نے خرچ کیا، بلکہ آج کے دور میں تو بات کی جائے، میں نے مسجدوں کے اندر اپنے نام کی پلیٹیں بھی لگوائیں کہ یہ فلاں نے وضو خانہ بنوایا ہے، یہ مسجد فلاں نے بنوائی ہے، میرے نام کے دسترخوان چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو گئی نا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ پھر قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں گے بڑا تو قاری ہے، تو بڑا عالم ہے، اور آج کے دور میں تیرے ناموں کے ساتھ دھمیں لگا کرتی تھی آگے پیچھے، اگر کوئی نام تیرا مختصر لیتا تھا یا اشتہار کے اوپر نام چھوٹا لکھا ہوا ہوتا تھا تو ناراض ہو جاتا تھا، ایسے جلسوں میں نہیں جاتا تھا۔ یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی، ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا۔ تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوگی، آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب کسی کو اگر ان 3 اعمال سے بڑا کوئی عمل پتا ہے تو مجھے بتا دے۔ شہید، نمبر 2 سخی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 3 قرآن کا عالم ہونا۔ ان 3 اعمال سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ کر سکے، لیکن تینوں کا انجام جہنم ہے، صرف ریاکاری کی وجہ سے، اور لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے۔ عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے، بڑی عید کا بھی، یہ 3 دن ایام النہر ہوتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، عید کا ایک دن ہے 10 ذوالحجہ، جس دن آپ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 11 اور 12 قربانی کے دن ہے۔
البتہ جو ایام تشریق ہیں ان میں تکبیرات آپ نے پڑھنی ہیں، وہ 4 ایام تشریق ہیں پلس ایک حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ امام باقر جو تھے، امام جعفر کے والد، امام زین العابدین کے بیٹے اور حسین ابن علی کے پوتے علیہم السلام اجمعین، وہ نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تکبیرات یعنی ان دنوں کے اندر سنت ہے پڑھنا۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم وہ قربانی جو ہے جی ادھار اٹھا کے کر لیں، جی کر لیں، سارے کام ادھار اٹھا کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، حج کر لیں، جی کریں، کمیٹیاں جو آپ نے ڈالی ہوتی ہیں ادھار ہی ہوتی ہیں نا، ہاں ادھار اتارنے کی نیت ہو، بھاگنے کی نہیں، تو آپ کریں، باقی کام بھی تو کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس میں کوئی جی مقروض کے اوپر ہے کہ نہیں؟ اور جناب جو کروڑوں کے مالک ہیں وہ بھی مقروض ہیں، ان کے قرضے بھی کروڑوں میں ہیں، دنیا میں ہر بندہ ہی مقروض ہے کسی اعتبار سے، اور کچھ نہیں تو پوری پاکستانی قوم IMF کی تو مقروض ہے نا۔ تو آپ اپنے باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کریں، ضروری تو نہیں آپ نے چھوٹا جانور دینا ہے، بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں۔ گائے کے اندر صحیح مسلم میں آیا کہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 7 لوگ، ترمذی میں ایک روایت ہے کہ اونٹ میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے مل کے بھی گائے دے سکتے ہیں، وہ 7 اسے کرنا ضروری نہیں ہے۔ باقی رہ گیا بکرا، مینڈھا، یہ چیزیں یہ ایک بندے کی طرف سے یا ایک فیملی کی طرف سے ایک ہوگی۔ ایک چولہا گھر میں جو جل رہا ہے نا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بیوی الگ سے دے گی اور خامند الگ سے دے گا اگر وہ صاحب استطاعت ہے، جب چولہا کمبائنڈ ہے تو ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں واضح حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کرام ایک فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتے تھے، پھر اللہ نے جب وسعت دی تو دیکھا دیکھی لوگ 2-2 3-3 شروع ہو گئے، اور وہ صحابی کہتے ہیں اب ہمیں بھی مجبوراً دینی پڑتی ہیں کیونکہ پھر محلے والے کہتے ہیں جناب یہ کنجوس ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ سارے چکر چل رہے تھے، قربانی ایک ہی ہے، زیادہ آپ نے جتنی مرضی دیں، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی ہے، اور فیملی سے مراد بیوی اور بچے۔ اگر 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں تو 5 فیملیاں، یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم سارے لا کے جیب خرچہ جو ہے وہ والد صاحب کو دیتے ہیں، تو لیکن وہ 5 فیملیز ہیں، وہ الگ سے اپنی اپنی قربانی دیں گے۔ میں نے تو الحمدللہ کبھی قربانی چھوڑی نہیں ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے، یعنی اس کے اندر وعید ہے نبی اسلام کی طرف سے، اس وجہ سے اسے تاکیدی سنت کے طور پر شمار کیا گیا ہے، لیکن یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے۔ تو اس طرح قربانی ضرور دیں، اور غریبوں میں بھی تقسیم کریں، خود بھی استعمال کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں۔